سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا. آپ حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، نقیب محفل ہیں یا خطیب ہیں، یہ ساری خوبیاں آپ میں پائی جاتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرشد بھی ایسا عطا فرمایا کہ جس کے لیے آج دنیا دیوانی ہے. آج کل ہماری سوچ بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کرامتے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کے دم میں کتنا اثر ہے، صحیح بات. اور یہ بندے کی پرسنالٹی کتنی ہے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ بعمل کتنا ہے. قبلہ، آپ کتنی زبانیں بول لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ پاکستان کے مختلف خطوں میں آپ نے وقت گزارا ہے، کہ آپ ہی بتائیں کتنی زبانیں بول لیتے ہیں؟ آپ نے کلام جو پڑھتے ہیں اس میں کون سا ایسا جادو ڈالتے ہیں کہ وہ کلام ملینز میں چلے گا؟ قبلہ، یہ نعت آپ نے پراپر کہیں سے سیکھی ہے؟ یہ عطا ہے قبلہ. میں نقابت میں شروع سے لے کر آخر تک محفل میں بیٹھتا ہوں، میں تمام ثنا خان کو سنتا ہوں، الحمدللہ ہر کوئی اچھا پڑھتا ہے، لیکن آپ کے اندر جو گرہ بندی کی ایک خوبصورتی میں نے دیکھی ہے کہ آپ اردو کے اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھ رہے ہیں اور اسی کے اندر آپ پتہ نہیں چلتا کہ آپ پنجابی میں آ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں چلتا پنجابی کے اندر آپ اس طرح جاتے ہیں عربی کو لے آتے ہیں، وہ یوں لگتا ہے جیسے اسی شاعری کا حصہ ہے. یہ گرہ بندی آپ نے کیسے سیکھی؟ اور جو نوجوان ہیں، آنے والے جو نعت خوان ہیں، یہ کیسے اس فن کو وہ لوگ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی ہے چل چلیے. ناظرین محترم، میرے ساتھ ہیں دنیا نعت کی انتہائی خوبصورت آواز، انتہائی خوبصورت شخصیت الحاج اسد رضا اتاری صاحب. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز ایک مرتبہ پھر سے کرتے ہیں. قبلہ اسد بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، نقیب محفل ہیں یا خطیب ہیں، یہ ساری خوبیاں آپ میں پائی جاتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے محبوب کا ثنا خان بنایا ہے، الحمدللہ. اور پھر اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے علم کی، علماء کی برکتیں، ان کا فیضان عطا فرمایا، اور اس کی برکت سے کچھ نہ کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے، اور بیان کرنے کا شوق ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب بندہ بیان کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ نقیب بھی بن جاتا ہے. تھوڑی بہت ہم بھی کبھی محفل چلا ہی لیتے ہیں، بہت اچھی کوئی نہ چلا ہو لیتے تو ہیں ہم بھی ماشاءاللہ. محفل. میں جب پشاور پڑھتا تھا تو اس وقت ہمارے ایک ذمہ دار تھے، تو سمجھ میرے پسندیدہ بھی تھے اس وقت، ابھی بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی شخصیت تھی، بڑا اچھا پڑھتے تھے. انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ نعت کے دوران نا کچھ نہ کچھ گفتگو کیا کریں. صحیح. تو اس وقت سے پھر کوشش کی، ٹوٹے پھوٹے الفاظ. تو پھر یہ کہ جب بندہ زیر بدر ثنا بھی کر لیتا ہے اور کتابیں پڑھنا، علماء کے پاس بیٹھنا، سننا، پھر انسان بول لیتا ہے کچھ نہ کچھ. آپ بہت خوبصورت بولتے ہیں اور آپ بولتے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. اللہ یہ مسکراہٹیں سلامت رکھے. آمین آمین. قبلہ، آپ کہاں سے بیعت ہیں اور اسلام میں بیعت کا تصور کیا ہے؟ یہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ اپنا بھی بتائیں اور عوام الناس کے لیے بھی. ماشاءاللہ آپ اہل علم. الحمدللہ، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرشد بھی ایسا عطا فرمایا کہ جس کے لیے آج دنیا دیوانی ہے. سبحان اللہ. جو دنیا کے کونے کونے میں، اور اس وقت عالم اسلام کے یعنی اکثریت، اگر ہم کہوں تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو، جی جی. جو ہمارے اس وقت پاک و ہند میں جن کا ڈنکا ہے، جن کا نام ہے، جن کی پہچان ہے، امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی سبحان دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی بیعت کا شرف حاصل ہوا، سبحان اللہ. آپ کی مریدی کا شرف حاصل ہے، الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور بیعت کا یہ حدیث پاک بھی غالباً اس کے بارے میں ہے، مفہوم اس کا میں عرض کر دیتا ہوں کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اس سے علماء کرام نے اس بات کو بھی ثابت کیا کہ آپ بیعت کر لیں، پھر کریں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی صحابہ کرام نے بیعت کا شرف حاصل کیا، یہ حضور نے. نسبت وہاں سے بھی جی، نسبت. وہاں سے ٹھیک. بھی ہے. صحیح. اور اس کو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے، تو اس کی بات پر عمل کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو
جب بندہ مرشد بنائے تو مرشد بنانے سے پہلے دیکھ لے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم آج کل ہماری سوچ بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کرامتے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کی دم میں کتنا اثر ہے، صحیح بات. اور یہ بندے کی پرسنالٹی کتنی ہے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ بعمل کتنا، زبردست. اس بندے کا شریعت پر عمل کتنا ہے. واہ واہ تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو امیر سنت دامت برکات منالیہ کی جو شخصیت ہے وہ جس طرف سے آپ دیکھیں تو آپ کو وہ 100 ماشاء نظر آئے گی. اور ٹھیک ہے. جی. تو جب ہم ان کی بیعت کرتے ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، جب ہم ان کے اعمال دیکھتے ہیں، تو پھر ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا مرشد کیسا ہے. واہ واہ واہ. اگرچہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں ہیں، اللہ کریم ہمیں بنا دیں، آمین. لیکن کم از کم ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق، ہماری نسبت کسی ایسی شخصیت کے ساتھ ہے کہ ہم نکمے صحیح، وہ تو کامل ہیں. اللہ اکبر. تو کیا اللہ کریم ہم سب کو ان کے دامن سے وابستہ رکھے الحمدللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. قبلہ آپ کتنی زبانیں بول لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ پاکستان کے مختلف خطوں میں آپ نے وقت گزارا ہے. آپ غالباً، بلکہ آپ ہی بتائیں کتنی زبانیں بول لیتے ہیں آپ؟ زبانیں تو میں ٹوٹی پھوٹی تو عربی بھی کسی سے بات کر لیتے ہیں. اچھا. اب انگلش میں بھی آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. یوکے میں ہے یوکے انگلش میں تو سیکھ رہے یقیناً ہیں، آپ ٹوٹی سے. پھوٹی کر لیتے ہیں. صحیح. اور ویسے اردو، پنجابی، پشتو. پشتو بھی. ہاں، چونکہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، صحیح. بچپن سارا وہاں گزرا تو اس لیے پشتو ہم بول لیتے ہیں. قبلہ کتنی زبان، ایک تو زبان ہوتی ہے عام بندہ بول لیتا ہے، لیکن کلام آپ نے کتنی زبانوں میں پڑھے ہیں اب تک؟ کوئی کیا اس میں؟ کلام عربی میں پڑھا ہے، پشتو میں پڑھا ہے، پنجابی، اردو. پشتو کا کوئی ایک شعر پڑھ سکتے ہیں؟ کلام اس سیشن کا میں نے اور رکھا ہوا ہے، ہم پشتو بھی آپ سے سننا چاہتے ہیں. یقین نہیں آتا، آپ بالکل پنجابی لگتے ہیں. پشتو میں کوئی ایک دو شعر سنا دیں. پشتو تو الحمدللہ منقبت میری شہرت بنی. امیر علیہ سنت دامت برکات منالیہ وہ کی جو مرشدیہ منقبت، تارہ والے. مرشدیت تارہ، وہ منقبت الحمدللہ میری پہچان بنی، اور اسی کا صدقہ میں نے کھایا. اور میں خوش نصیب ہوں کہ اپنے مرشد کے سامنے جو میری پہلی حاضری ہوئی، یا ان کے سامنے اگر میں نے کوئی گفتگو کی تو میں نے منقبت کے ساتھ انہی کی منقبت پڑھی. تو سنائے نا اس کے دو تین اشعار. جی. پلیز پلیز. سیدی تارا، سیدی تارا، مرشدی تارا، مرشدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، زارد نام نشم، عمدہ امام نشم، مرشد کے نام پر جاں میری قربان ہو، مرشد کے امام پر جاں میری قربان ہو. زار دے دا زلفانو نا، زار دے دا زلفانو نا، او زار دے دا پیزارا، سیدی تارا، سیدی تارا، مرشدی تارا، مرشدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، اسد بھائی سے بڑی خوبصورت ان کی زندگی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، تو میں آگے لے کر چلتا ہوں گفتگو کو. قبلہ آپ نے کلام جو پڑھتے ہیں اس میں کون سا ایسا جادو ڈالتے ہیں کہ وہ کلام ملینز میں چلے جاتے ہیں؟ لوگ اتنا آپ سے پیار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ تو اپنی محبت کا زیادہ اظہار کر دیا. نہیں بالکل، یہ یوٹیوب اس کا آپ کی گواہ ہے. محبت ہے. یوٹیوب اس کا گواہ ہے. الحمدللہ کچھ کلام ایسے ہیں کہ جو ملینز میں ہیں، اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے. اور ان کلاموں کے اندر جو میں نے محسوس کیا وہ یہی ہے کہ سوز ہے، سوز ہے، اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اور مجھ سے جو لوگوں کا تعلق ہے، یا جو مجھے بلاتے ہیں، یا جو مجھے فالو کرتے ہیں، تو سوز ہیں. قبلہ یہ نعت آپ نے پراپر کہیں سے سیکھی ہے؟ یہ عطا ہے. ہوتا ہے نا کوئی استادوں کے پاس جانا، سر لے سیکھنا، ساری یہ چیزیں، یہ آپ نے کہیں سے پراپر سیکھا ہے یا بس عطا ہے اللہ کی طرف سے؟ ویسے تو بچپن سے الحمدللہ میں پڑھ رہا ہوں. صحیح. تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے. اور باقاعدہ ظاہر بات ایک فن ہے. صحیح. سنتا رہتا ہوں، اچھا جو پڑھتے ہیں ان کو سنتا ہوں، ماشاءاللہ. اور پوچھتا بھی رہتا ہوں. پوچھنا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی پھر جن سے آپ پوچھتے ہیں وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. قبلہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم نے آپ کو دیکھا پڑھتے تھے، اور آپ دوسری محافل پڑھ رہے ہیں، دونوں میں اسد رضا طاری ہی پڑھتے ہیں، کیفیت مختلف ہو جاتی ہے.
کیا سننے والوں کی کیفیت کی وجہ سے یہ کیفیت مختلف ہوتی ہے یا کیا کچھ ساؤنڈ کے افیکٹس سے ہوتے ہیں یا کیا؟ اس کا تھوڑا سا بتائیے، دونوں محافل میں جو فرق تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ماحول ایسا ہے کہ آپ کو مدینہ مدینہ، اگر مدینہ پاک کی بات ہو رہی ہے تو مدینہ ہی چلے گئے، تو عام جو پبلک ہے اتنا دھیان نہیں کرتے، تھوڑا سا اس حوالے سے کیا کہیں؟ ماحول کی برکت ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، باب اسلامی کا مدنی ماحول، اس کی اپنا ایک سننے کا ایک انداز ہے، اور مدنی چینل پر پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو ٹینشن فکر نہیں ہے کہ اگلے والوں نے آپ کو داد دینی ہے، تو وہ اس ماحول کے اندر امیر سنت کا ایک ایسا فیضان ہے کہ وہ رونے دھونے والے لوگ ہیں، اللہ اکبر، رونا دھونا پسند کرتے ہیں، اللہ اور اکبر، مجھے بھی یہ پسند ہے، واہ تو واہ، وہاں پر آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ میں پڑھوں گا تو آپ روئیں، توجہ کریں، یہ ہائے کریں ہائے وہ ہائے، کریں، تڑپ، تو اس لیے پھر مدنی چینل کے اوپر تھا، تو جب آپ کیمرے کے سامنے پڑھ رہے ہیں نا تو پھر آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی آپ کو دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، واہ واہ، دادوں نے وہ آپ کی ہاں کوئی اس فکر کی نہیں، ٹینشن نہیں ہوتی۔ صحیح، لیکن عام محافل کے اندر کئی محافل ایسی ہوتی ہے جس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، اکثر میں کہتا بھی ہوں، میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے، بالکل آپ روک دیتے ہیں، میں نے ہاں، دیکھا ہی تو ہے، جی، سننے والے بعض کا وہ توجہ نہیں کرتے، صحیح، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کئی محافل ایسی ہیں کہ جن میں سننے والے بڑے ذوق سے سنتے ہیں، ماشاء اللہ، بعض اوقات کوئی محفل کے اندر کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کی لذت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات ماحول ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی قدرتی کوئی دقت ہوتی ہے، ماشاء اللہ، تو زبردست۔ الحمدللہ۔ قبلہ، میں نقابت میں شروع سے لے کر آخر تک محفل میں بیٹھتا ہوں، میں تمام ثنا خان کو سنتا ہوں، الحمدللہ ہر کوئی اچھا پڑھتا ہے، لیکن آپ کے اندر جو گرہ بندی کی ایک خوبصورتی میں نے دیکھی ہے کہ آپ اردو کے اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھ رہے ہیں اور اسی کے اندر آپ پتہ نہیں چلتا کہ آپ پنجابی میں آ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں چلتا پنجابی کے اندر آپ اس طرح جاتے ہیں عربی کو لے آتے ہیں، وہ یوں لگتا ہے جیسے اسی شاعری کا حصہ ہے۔ یہ گرہ بندی آپ نے کیسے سیکھی؟ اور جو نوجوان ہیں، آنے والے جو نعت خوان ہیں، یہ کیسے، یہ اس فن کو وہ لوگ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ یہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے چاچو نے کیسٹ لگائی تھی اویس بھائی کی، وہ کلام غالباً تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اچھا، ماشاء اللہ، اس کے اندر اویس بھائی نے بڑی گرا کی ہوئی ہے نا، کیا بات، کیا بات، تو میں پڑھ رہا تھا، میرے چاچو نے کہا نہیں یہ صرف اویس قادری پڑھ سکتا ہے، اچھا جی، مجھے اس وقت سے شوق ہوا اچھا، کہ میں گرا لگاؤں گا، واہ واہ واہ، تو بس ایک شوق ہے، یعنی کہ میری عادت ایسی ہو چکی ہے کہ چاہے وہ منقبت ہو، چاہے وہ نعت ہو، چاہے وہ حمد ہو، جی جی، یہاں تک کہ ملی نغمہ بھی ہو نا، آپ اس گرا کے اندر بھی لگاتے میں ہیں، گرا لگانے سے نہیں رکتا، صحیح، تو زبردست۔ کوئی دعائیہ کلام ہے کچھ بھی ہے تو کوشش ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں کیفیت ہوتی ہے، قبلہ، تو یہ آپ نے تو سیکھ لیا الحمدللہ، آپ کی گرہ بندی کا میں بہت بڑا ایک دلدادہ ہوں، فین ہوں اس کا بہت بڑا۔ جو نوجوان دیکھ رہے ہیں، آنے والے نعت خوان، وہ اس فن کو کیسے سیکھیں؟ اس کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ اس کا یہ فن کیسے ہے؟ الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ یہ کیفیت ہوتی ہے، اچھا جی، اس کو آپ یوں سمجھیں، مثال کے طور پر آپ نقیب ہے، صحیح، نقابت کرتے کرتے اچانک سے آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے کہ یار اس کی وضاحت آپ نے کرنی ہوتی ہے، ہاں، عوام کو تو سمجھ نہیں آ رہی، ہاں، تو سمجھ لیں میرے اپنے اس میں کہ گویا کہ آپ کوئی شعر پڑھ رہے ہیں، اس شعر کو مزید کو نکھارنا ہے، نکھارنا ہے، صحیح، اس بات کو مزید اچھے انداز کے ساتھ آگے پہنچانا ہے، یا وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ٹھیک وہ ٹھیک، کیفیت کے اندر اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ رٹیں گے، میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ میں اشعار مختلف اشعار یاد کروں، کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے وہ اشعار لکھے بھی کہ آج اس محفل کے اندر میں یہ گرہ ضرور کروں گا، اچھا، لیکن وہ لذت نہیں ملی، ہوں، پڑھا بھی نہیں گیا، صحیح، تو گرہ جو ہوتی ہے نا، وہ گرہ جب آپ پڑھ رہے ہیں، اس پڑھنے کے دوران آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کے اندر میں یہ شعر بھی ٹھیک، ملاؤں، اس زبردست، انداز کے ساتھ میں ملاؤں، تو جب بھی گرہ کریں وہ کلام آپ کو جتنے یاد ہوں گے، تو وہ مثال کے طور پر مدینے کی بات چل رہی ہے، جیسے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، صحیح، یہ بات چل رہی ہے، صحیح، تو اب اس میں مدینے پاک کی عظمت و شان کے مزید اشارہ پڑھ لیں، آپ التجائیہ کلام پڑھ رہے ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلا صحیح، پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، ٹھیک ہے، اب یہ شعر پڑھ رہے ہیں، اب اس شعر کے اندر دیگر جو اشعار ہیں جس کے اندر حضور کی بارگاہ میں، کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا ہے، صحیح، حضور سے مانگا جا رہا ہے، بھیک استغاثہ، مانگے جا رہے ہیں، استغاثہ کیا جا رہا ہے، تو آپ وہ اشعار بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، تو وہ صحیح، کیفیت کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس کا اثر ہوگا، صحیح، عموماً ہم لوگ رٹا لگاتے ہیں، بالکل، کاپی کرتے ہیں، ہاں جی، یہ پڑھ رہا ہے تو میں نے بھی اسی پورا ڈٹو کاپی جس کو بولتے ہیں نا، صحیح، 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 پورا 100% بس اس کی آواز پہ آئے، اس کے انداز پہ آئے، لہجہ بھی اسی طرح کا ہو، میرا
اشعار پڑھنے کا انداز بھی، میرے ہاتھوں کا انداز بھی، میرے کپڑوں کا انداز بھی ایسا ہی ہو، واہ واہ تو واہ، وہ صحیح. مجھے نہیں سمجھ آتی. قبلہ گرہ بندی کے اندر حاضر دماغی کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور گرہ بندی میں کتنی گرہ لگا سکتے ہیں؟ ایک شعر کی ہوتی ہے، ایک لفظ کی ہوتی ہے، ایک مصرے کی ہوتی ہے، یا پوری رباعی یا قطعے کی ہوتی ہے؟ یہ تھوڑا سا بتائیے. یہ تو پوری رباعی بھی ہو سکتی ہے، پورا پورا کلام بھی اس میں ہو جاتا ہے، اور ایک لفظ اور بھی گرہ بن سکتی ہے. ایک لفظ کو بنا سکتے ہیں، لیکن وہ شاذ و نادر ہے. ٹھیک. ایک لفظ بول کے آپ نے دوبارہ شعر پڑھ لیا وہ بہت کم ہے. صحیح. تو کم سے کم ایک شعر، ایک لائن، ٹھیک ہے. کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. صحیح ہو. لیکن بات یہی ہے کہ آپ نے جب بھی گرہ لگانی تو کوشش کرنا ہے، پھر آپ نے اس کے اندر اپنے آپ کو مگن کرنا ہے، تو اس کی لذت ملے گی. کیفیت اسی میں ڈھل جانا. اور باقی ایک شعر کے اوپر پوری پوری محفل بھی ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. میری تو کوشش الحمدللہ یہی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے، عادت یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے لوگ ایک ہی کلام سنیں. واہ واہ. کئی دفعہ ایسا دل کرتا ہے کہ ایک ہی شعر پر گرا کر کر کے نا اپنی حاضری مکمل کرنا. اس دن برمنگھم میں یہی ہوا ہے نا، الحمدللہ آپ نے ایک ہی کلام پڑھا، اس کے اندر بہت کچھ سنا دیا تھا. الحمدللہ. قبلہ میرا پسندیدہ کلام، لاہور سے میرا تعلق ہے، پنجابی زبان ہماری مادری زبان ہے. آپ سے خوبصورت میں نے یہ کلام کسی سے نہیں سنا، جتھے مدنی دا ڈیرا ہے. اس کے چند اشعار سنا دیجیے. جزاک اللہ. جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے، جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے، جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے، ایتھے کوئی نہ تیرا ایتھے کوئی نہ تیرا نی جندڑی چل چلیے. میرے واقف خیالاں دا میرے محرم حالاں دا، میرے واقف خیالاں دا میرے محرم حالاں دا، سونا دردیو میرا سونا دردی او میرا نی جندڑی چل چلیے، ایتھے کوئی نہ تیرا نی جندڑی چل چلیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسد بھائی سلامت رہیں، کیا کہنے آپ. سبحان اللہ.